نکاح کب فرض ہوتا ہے؟ وہ کون سے مواقع ہیں جب نکاح فرض ہو جاتا ہے؟ حافظ محمد فرقان لکھنؤ سے، نکاح فرض ہو جاتا ہے جب نکاح نہ کرنے میں گناہ کا خطرہ ہو، زنا کا یا اس سے چھوٹے درجے کے جو گناہ ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ، نوجوان لوگ جو اپنی خواہشات کو اور بھی طریقوں سے اپنے آپ کو ڈسچارج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام طریقے اسلام میں حرام ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ نکاح نہیں کرے گا تو یہ جرم اس سے سرزد ہو جائے گا، تو ایسے شخص پہ نکاح کرنا واجب ہے۔ کفو میں نکاح کیوں ضروری ہے؟ کیا کفو میں نکاح ضروری ہے؟ صفدر سیفی مان صحرا سے، دیکھیں کفو کہتے ہیں ہم پلہ پیرلل کو، اس میں نکاح کرنا ضروری ہے، مگر مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے۔ یعنی مرد کے لیے تو یہ جائز ہے کہ اپنے سے کمتر سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اپنے سے اعلیٰ سے بھی، لیکن عورت کے لیے اس میں اصل حکم یہی ہے کہ عورت جس مرد سے نکاح کرے گی وہ مرد اس کے ہم پلہ ہو یا اس سے اوپر کا ہو، اس سے کمتر نہ ہو، کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے۔ تو اگر یعنی جو ہے نا میاں بیوی میں، اسلام میں بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی لیکن ماتحت ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی کے ماتحت ہوتے ہیں تو وہ ذہنی طور پر آپ ماتحت اسی وقت بن سکتے ہیں کہ جب جس کے آپ ماتحت ہیں وہ آپ کے پیرلل یا آپ سے اوپر ہو۔ اگر وہ آپ سے مختلف چیزوں میں کمتر ہے تو انسان ذہنی طور پر اس کی تابعداری اختیار نہیں کرتا۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اس نے، اب آپ نے اس کی شادی کر دی 8ویں کلاس میں بھاگے ہوئے لڑکے سے، جو 8ویں میں کھڑکی سے پھلانگ کے بھاگ گیا تھا، اور اس کے بعد ساری زندگی اس کی کنچے اور بنٹے کھیلنے میں لگی ہے۔ تو اب بتائیں ایسی ایجوکیٹڈ لڑکی اور ایسی ہائی کوالیفائڈ لڑکی، وہ آپ بتائیں کہ وہ 8ویں کلاس میں بھاگے ہوئے اور کنچے اور بنٹے کھیلنے والے لڑکے کو اپنے سر کا تاج بنائے گی، اور اس کی تابعداری اور میرے سرکار یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی مارکیٹ میں؟ کہے گی یہ ہے کیا، میں اتنے اونچے خاندان کی اور میرا اسٹیٹس اتنا زبردست ہے، اور یہ 8ویں کلاس میں بھاگ گیا تھا اور کنچے کھیل رہا ہے، ہر وقت اس کے منہ میں گٹکے رہتے ہیں، تو وہ ذہنی طور پر قبول نہیں کرے گی اور یہ شادی ناکام ہوگی۔ تو اسلام نے اس لیے بہت اہمیت کے ساتھ حکم دیا ہے کہ عورت کا نکاح جب کسی مرد سے کیا جائے تو مرد اس کے ہم پلہ ہو، پیرلل ہو یا اس سے اونچا ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، ورنہ کم از کم اس کے جوڑ کا، اس کے برابر کا ہو۔ اور اس میں عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف کے لحاظ سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم پلہ ہونے کا ایک کرائٹیریا جس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں شریعت نے کوئی لگی بندی چیزیں بیان نہیں کی ہیں، فقہا نے عرف ہی کو سامنے رکھ کر چند چیزوں کو بیان کیا، 6 چیزیں۔ ان میں سب سے پہلے اسلام ہے، دینداری ہے، دوسرے نمبر پہ اسلام کا مطلب مذہب ہونا چاہیے، اور پھر دینداری ہے، پھر تیسرے نمبر پہ خاندان دیکھا جائے گا، نسب بھی دیکھا جائے گا، پھر پیشہ دیکھا جائے گا کہ لڑکی کا جو پیشہ ہے وہ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا، اس کے والد صاحب فوج کے آفیسر ہیں یا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اور لڑکا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ بیچارہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو اس کے لیول کا نہیں ہے، معاشرے میں اس کے نسبت کم سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن میں پھر لڑکی بہت ذہین ہے مثال کے طور پر، لڑکا بالکل ہی مکھنچو ٹائپ کا کوئی آدمی ہے، تو یہ بھی جوڑ کا رشتہ نہیں ہے۔ لڑکی عالمہ ہے، تقوی پرہیزگاری میں مشہور ہے، یا بہت زیادہ نیک ہے، اور لڑکا ایسے ہی لونڈا لپاڑے جیسے آج کل گھوم رہے ہوتے ہیں، اور گالی گلوچ والے اور گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنے والے اس ٹائپ کے ہیں، تو یہ پھر جوڑ کے نہیں ہوتے۔ تو اس میں عرف کو دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے غیر کفو میں نکاح کرنا لڑکی کے لیے، یعنی لڑکی کے والد کو چاہیے۔ اچھا، لڑکی کا کفو لڑکی سے نہیں ہوتا، لڑکی کے باپ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا پیشے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا لڑکی کیا جاب کر رہی ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا لڑکی کے والد کیا کرتے ہیں، چونکہ اسلام میں لڑکیوں کا جاب کرنا اصل میں نہیں ہے، بلکہ لڑکی کے باپ کو دیکھا جائے گا کہ باپ اگر بہت ہی اونچے خاندان کا ہے اور اس کی بہت ہی یعنی اچھی وہ پوسٹ پر ہے، اور لڑکا جو ہے وہ بیچارہ اس لحاظ سے نہیں ہے اس لیول کا، تو پھر وہ لڑکا اس لڑکی کا کفو نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کے لحاظ سے، آخرت میں تو عمل دیکھا جائے گا، آخرت میں یہ ذات اور یہ نسب اور پیشے ویشے نہیں دیکھے جائیں گے۔ آخرت میں تو اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ وہ ہے جو متقی ہے۔ لیکن دنیا کے حکام ظاہر ہے کچھ اور ہوا کرتے ہیں، اس میں دنیا کے لیے جو اصول بنائے جاتے ہیں اس میں دنیا کو بھی دیکھا جاتا ہے۔